الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے پیارے تمام سننے والے بھائیوں اور میری سننے والی تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ حی قیوم اور اللہ مستوی علی العرش کے فضل و کرم سے میں ہوں مدینۃ المنورہ مدینہ طیبہ میں۔ پیارے میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا پیغام ہر فرد تک، ہر قوم تک اور ہر قبیلے تک، ہر بستی، ہر قریہ، ہر شہر تک پہنچا دینے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب سے کہا کہ یہ جو آسمانوں سے آپ پر نازل ہوا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث۔ المملکہ العربیہ السعودیہ عالم اسلام میں ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کی نشر و اشاعت میں المملکہ العربیہ السعودیہ عالم اسلام میں ایک ایسا ملک ہے کہ جو قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ دین اسلام اور قرآن مجید کی تبلیغ میں سعودیہ کا پہلا عشاء مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی، اور میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں المملکہ العربیہ سعودیہ نے مختلف زبانوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے تراجم کیے، اور یہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف زبانوں کے اندر تراجم۔ قرآن پاک کی نشر و اشاعت دنیا کی ہر قوم اور ہر زبان کے لوگوں تک قرآن مجید فرقان حمید پہنچانے کا یہ عظیم فریضہ، تاکہ ہر قوم اور ہر ملت اور ہر علاقے کے لوگ قرآن مجید کی جہاں تلاوت کریں، وہیں اپنی مادری زبان میں بھی قرآن کریم کو سمجھیں کہ اللہ کا قرآن کیا پیغام دے رہا ہے اور قرآن مجید کیا بات کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اجمی ممالک میں، خاص کر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہاں پر قرآن مجید کو صرف اور صرف ثواب کی خاطر پڑھا جاتا ہے، ہدایت کی خاطر قرآن مجید کو نہ پڑھا جاتا ہے، نہ غور و فکر کیا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہیں پر ہمیں لوگوں کے ہاتھ میں بہار شریعت نظر آتی ہے، تو کہیں پر ہمیں لوگوں کے ہاتھ میں فیضان سنت نظر آتی ہے، کہیں پر لوگوں کے ہاتھ میں ہمیں فضائل اعمال نظر آتی ہے، یا کہیں پر ہمیں قدوری ہدایہ اور عالمگیری نظر آتی ہے۔ بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے علماء سوء، ایسے گندے اور برے اہل علم کہلوانے والے موجود ہیں، جن بدبختوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ عوام قرآن مجید فرقان حمید کے تراجم سے دور رہیں، یعنی قرآن پاک کو مترجم پڑھنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہاں، معاشرے کے اندر ایسے خوش قسمت اور بانصیب لوگ بھی موجود کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں
قرآن کریم کے تراجم ترجمہ پڑھانے کے اندر، لوگوں کو قرآن کریم سکھانے کے اندر، اور فضائل اعمال یا بہار شریعت یا فیضان سنت کے یا بہشتی زیور کے درس دینے کی بجائے انہوں نے اپنی زندگیاں مسجدوں میں، مدرسوں میں قرآن پاک کی تعلیم دینے میں، قرآن پاک پڑھانے میں اور سمجھانے کے اندر گزار دیں۔ المملکہ العربیہ سعودیہ اپنی کمزوریوں کے باوجود، میں یہ سمجھتا ہوں، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر علی وجہ البصیرت کہ عالم اسلام میں قرآن کریم کی خدمت کرنے والا اور قرآن کریم کو گھر گھر مقامی زبان میں تراجم کے ساتھ پہنچانے والا اگر عالم اسلام میں پہلا نمبر رکھتا ہے تو وہ المملکہ العربیہ السعودیہ ہے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت انہیں قرآن کریم کی یہ خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور تا قیامت اس خطے پر اللہ محمد بن سعود کی اولاد کی حکومت کو جاری اور ساری رکھے۔ اللہ انہیں ان کی کمزوریوں پر معاف فرمائے، اور اللہ انہیں ان کے برے اعمال پر ان کی اصلاح فرمائے۔ اللہ دنیا میں موجود کافروں کے شر سے اور عالم اسلام میں موجود عبداللہ بن سبا اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اولاد کے شر سے عالم اسلام کو اور المملکہ العربیہ السعودیہ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ہماری دلی دعائیں المملکہ العربیہ السعودیہ کے ساتھ ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن کی خدمت کرنے والے اور قرآن کریم کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے عالم اسلام میں اور ہر ایک تک قرآن کریم کا پیغام پہنچانے والے، ہمارے لیے بھی شریعت کا یہی تقاضا اور یہی تعلیم ہے کہ ہم مختلف کتابوں کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو اور پیغمبر کی سیرت کو عام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔